بیان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس دور میں ہر انسان جو ہے وہ اس چیز کی پہچان کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ آیا کہ وہ صحیح راستے پہ ہے، کہ وہ جو احکامات الہی اپنا رہا ہے وہ صحیح طریقے سے اپنا رہا ہے کہ نہیں۔ تو اس سوچ و بچار میں ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ اسے صحیح راستے کا انتخاب ہو جائے۔ تو وہ صحیح راستہ کس طرح وہ چوز کرے گا، اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے کہ ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کریں کہ جس کے ذریعے انسان کو اس کی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ اسے میسر آ سکیں۔ تو اس خدمت کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مفتی محمد عابد سعید صاحب کو، جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، آج کے اس دور میں ہر شخص جو ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے، ایک تو طبقات اتنے ہو چکے ہیں، مطلب کہ جس طرف دیکھیں آپ ہر بندہ جو ہے وہ فرقہ واریت میں بٹا ہوا ہے، تو انسان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا راستہ ٹھیک ہے اور کیا چیز ٹھیک ہے، کس چیز کا انتخاب کرے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ہمارے السلام۔ تمام دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے بھائی نے جو سوال کیا کہ آج کے دور میں جو کہ مختلف مذاہب اور فرقے پھیل چکے ہیں، اور اس دور میں اب کیسے پتہ چلے گا کہ انسان درست راستے پر ہے یا غلط راستے پر ہے، اور پھر دوسرا جو آپ نے سوال کیا وہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے کیا مراد ہے اور شرک سے کیا مراد ہے۔ تو اس سوال کے جواب سے پہلے جو پہلا حصہ ہے کہ ہم کو یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم درست راستے پر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب انعام والے لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام والے لوگ گنوائے کہ نبی کا جو راستہ ہے، انبیاء کا، وہ انعام والے لوگ ہیں۔ شہداء کا جو راستہ ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کا راستہ جو اپنائے ہوئے ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اسی طرح صلحاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو نیک لوگوں کے راستے پر ہے وہ شخص راہ ہدایت پر ہے۔ تو اب ہمارے پاس پیمانہ جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اب میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 حدیث پاک۔ تو آج کے دور میں جس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہے اور جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کے ساتھ ہے، ان دو کے ساتھ جس نے اپنا تعلق مضبوط کر لیا، سمجھ لیجئے کہ وہ شخص راہ ہدایت پر ہے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک جو ہے نبی پاک نے دوسری حدیث میں بیان کیا کہ میں تمہارے پاس سامنے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد پاک تھی، ان دونوں کو جو تھام لے گا، یعنی ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا، وہ شخص درست راستے پر ہوگا۔ اور نبی پاک کی ایک اور حدیث بیان کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام جو صحابہ ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، اس میں سے جس بھی صحابی کے طریقے پر عمل کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو الغرض یہ، اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اہل بیت سے محبت کر رہا ہے، تو وہ شخص راہ ہدایت پر ہے اور وہی درست راستے پر ہے۔ اب جو شخص قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ یا آپ کا جو طریقہ کار ہے، جو آپ نے سنت اپنائی، اس کے مخالف ہے، یا صحابہ کے راستے کے مخالف چل رہا ہے، یعنی صحابہ کو ہی نہیں مان رہا، یا صحابہ کی تعلیمات کا انکاری ہے،
یا اہل بیت کی محبت کا انکاری ہے یا اہل بیت نے جو عمل کر کے بتایا اس کا جو مخالف ہے، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص راہ ہدایت پر نہیں، کیونکہ جو نبی پاک نے تعلیم دی ہے وہ اس رستے پر نہیں، اس رستے سے ہٹ کر ہے، لہذا وہ راہ ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق ایک انسان، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس میں ضمناً ہم شرک پر بھی گفتگو کر لیں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس جیسی ہستی کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس جیسی کوئی ذات ہے، نہ جیسا اس کا فعل ہے، اس کے کام ہے اس طرح کے کسی اور شخص کے کام ہے۔ جس طرح کا وہ رزق دیتا ہے کائنات میں کوئی اور رزق نہیں دے سکتا، جس طرح وہ پیدا کرنے والا ہے اس طرح کا کوئی اور شخص کائنات میں کوئی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پوری کائنات مل کر ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی ہے ایسی کوئی ذات نہیں، اور وہ ذات کیا ہے؟ اکیلی ہے، اس کا کوئی اور شریک نہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے برابر کسی اور شخص کو مان لیں، یہ شرک کا تصور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے لیول کا کسی اور کو مانا جائے کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پلہ ہے، اللہ کے برابر ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک جو ہے بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ یہ تمام سننے والے اس کو سمجھیے گا، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک شرک کی رٹ لگائی ہوئی ہے، تو آج ہم آپ کے سامنے شرک کا مسئلہ بالکل واضح کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم تو ہو اصل شرک کیا ہے اور اصل ایمان کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات جیسا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو ماننا یہ شرک ہے۔ پہلے میں ذات اور صفت کا فرق آپ کو بیان کر دوں۔ ہماری یہ باڈی جو ہے، یہ ہمارا جو سٹرکچر ہے، یہ ہماری ذات ہے، اور ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا چلنا، ہمارا لکھنا، یہ ہماری صفات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی ذات ہے ویسی کوئی ذات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی صفات ہیں ایسی صفت کسی اور کی نہیں ہے۔ جو مخلوق میں سے جیسی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے ویسی مان لیتا ہے تو وہ شخص مشرک ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی ذات ہے ایسی ذات وہ کسی اور کو مانتا ہے تو ایسا شخص مشرک قرار پائے گا۔ اب دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ہم اللہ کی ذات سے متعلق۔ آپ کے یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بھی اللہ کی ذات میں کیا ایسی خصوصیات ہیں جو کسی مخلوق میں نہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کب آئے گا، کب ہم کہیں گے کہ ڈائریکٹ اس کی ذات کے برابر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے برابر کسی اور کو ٹھہرا دیا۔ تو یاد رکھیے کہ جب چار چیزیں پائی جائیں گی تب اللہ تعالیٰ کی ذات کی برابری لازم آئے گی۔ مثلا پہلی کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ کائنات میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عبادت نہیں کرتے، عبادت صرف ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کانسیپٹ رکھتا ہے کہ فلاں شخص، حتیٰ کہ نبی کے متعلق بھی عقیدہ رکھے کہ اس کی عبادت کی جا سکتی ہے، ایسا شخص مشرک ہے۔ پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے تو اس نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اس کو وہ کسی سے پیدا کیا گیا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، یعنی ٹائم جب نہیں تھا تب بھی اس کی ذات تھی۔ اب اگر کوئی مخلوق میں سے کسی کو کہتا ہے کہ یہ ذات بھی قدیم ہے اور یہ بھی ہمیشہ سے ہے، اب کیا کیا؟ اس نے ایک ذات کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا نا، تو یہ شرک میں آ جائے گا۔ اور نمبر چوتھی چیز یہ ہے، یاد رکھیے کہ کائنات کا جو وجود ہے، یہ ہمارا جو آپ کو یونیورسل نظر آ رہا ہے، اس کا وجود کس وجہ سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض کر لیجئے بفرض محال، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہوتا تو پھر کائنات بھی نہ ہوتی۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ زید عمر بکر کی وجہ سے کائنات ہے، تو اب اس نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیا، کیونکہ کائنات کا وجود تو اللہ کی وجہ سے تھا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس ذات کی وجہ سے ہے، تو مطلب کیا ہونا چاہیے؟ زید نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ شرک تو یہ شرک آ گیا۔ تو یہ چیز، چار چیزیں سمجھنی ہے، ہر چیز شرک نہیں ہے، صرف یہ چار چیزیں شرک بنے گی۔ اللہ کے لیے اولاد تسلیم کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت کے لائق ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو قدیم ماننا، ہمیشہ سے ماننا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو یہ ماننا کہ اس کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہو گیا۔ اب صفات میں شرک کر کے پھر آپ کے سوالات لیں گے۔ اب دیکھیے، صفت میں نے بتایا کہ ہماری ذات سے ہٹ کر جو چیز ہے وہ صفت بنتی ہے۔ مثلا ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا سونگنا، ہمارا چلنا، ہمارا لکھنا، یہ ہماری خصوصیات ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جس طرح کی صفت اللہ کی ہے ویسے صفت مخلوق کی نہیں۔ اب پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جیسا وہ پیدا کر سکتا ہے کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا، یعنی صفت تخلیق کی اللہ کی صفت ہے۔ اور اب اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں بھی خالق ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ اسی طرح دیکھیے کہ صفت رزق، رزاق صفت، یہ صرف رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی ذات رازق نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اسی نے لکھا ہے۔ اب اگر کوئی کائنات میں کسی کو کہتا ہے کہ فلاں بھی رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، تو یہ شرک آ جائے گا۔ یہ دیکھیے کہ ہم ایک دوسرے کی جو مدد کرتے ہیں، یہ رزق دے نہیں رہے، یہ ہم ایک سبب بنا رہے۔ خالق حقیقی، رازق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ہم لوگ آپس میں صرف ذرائع بنتے ہیں کہ میں ان کے پاس کام کرتا ہوں، یہ مجھے سیلری دیتے ہیں، تو یہ رزاق نہیں ہے۔ رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اللہ نے ان کو رزق دیا، یہ سبب بن گئے اور مجھ تک وہ رزق پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کرنے کی وجہ سے آپ کو جو وہ آپ سے چیز لے کے جا رہا ہے وہ رزاق نہیں ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے، وہ ایک سبب بن رہا ہے اور اس سبب سے آپ کو رزق پہنچ رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی صفات چار خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی صفت ہے وہ ذاتی ہے۔ پہلی بات، اللہ کی صفات ذاتی ہیں، اللہ کی صفات لامحدود ہے، اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، اور اللہ کی صفات پر کبھی بھی فنا نہیں واقع ہوگی۔ یہ چار صفات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اگر مخلوق کے لیے ہے تو مخلوق کی صفات عطائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں، شرک نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ اپنی پاور سے دیکھتا ہے اور ہم اللہ کی پاور سے دیکھتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنے کی کوئی حد نہیں، لامحدود، کہاں تک دیکھتا ہے؟ وہاں تک دیکھتا ہے جہاں انسان کی نظر جا نہیں سکتی، اور انسان کے دیکھنے کی ایک لمٹ ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ دیا جائے تو آپ آگے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا لامحدود، انسان کا دیکھنا محدود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے، ہمیشہ سے کلام کر رہا ہے، اور انسان ہمیشہ سے کلام نہیں کر رہا، کیونکہ آپ یا ہم، ہماری ایک ولادت کا وقت ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھنا شروع کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے پر کبھی بھی فنا واقع نہیں ہوگی، انسان کے دیکھنے پر فنا واقع ہوگی۔ ان چار چیزوں کو، ان چار فرقوں کو مد نظر رکھا جائے تو پھر شرک ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ کے پاس بھی علم ہے، ہمارے اللہ کے پاس بھی علم ہے، لیکن فرق کس طرح کریں گے؟ ذاتی عطائی کا، لامحدود محدود کا، اور فنا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اور اسی طرح قدیم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہ ہماری پبلک سے گزارش ہے، اس کو دیکھیے گا اور اس پہ آپ پرکھیں کہ کیا شرک ہے، کیا شرک نہیں ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ سوال کر لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اور اگر پبلک جو سننے والی ہے ان کے بھی سوالات ہوں تو وہ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، ان کے سوالات اگلے لیکچر میں لیے جائیں گے۔ مفتی صاحب تھوڑی سی رہنمائی اور کیجیے، کیا شرک کی کوئی اقسام بھی ہیں؟ اس کے حوالے سے اگر کوئی روشنی آپ۔ ہم نے آپ کو بتا دی نا کہ ہم نے شرک کی ایک تعریف بیان کی، اسی میں آپ کو شرک کی قسمیں بتا دی کہ ذات کے ساتھ شرک فی ذات بنتا ہے اور شرک فی صفات بنتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں شرک ٹھہرانا، کسی کو شریک ٹھہرانا، اور چار صورتیں ہیں جو کہ بیان کر دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ہمیشہ کے لیے ماننا، اور اللہ کے لیے لا تسلیم کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو کائنات کا خالق و مالک ماننا ہے. یہ شرک. مفتی صاحب امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو وحدانیت اور شرک میں واضح فرق محسوس ہو گیا ہوگا اور وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے جی کہ وحدانیت اور شرک یہ دو چیزیں ہے کیا چیز. تو اس کے بعد جو اگلا سوال ہے میرا، تو اگلا سوال انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں پھر انشاءاللہ شروع کریں گے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ. السلام علیکم. انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والے یہ سلسلہ دیکھتے رہے. انشاءاللہ آپ کو بڑی معلومات ملے گی اور آپ کے جو سوالات ہوں گے آپ ان سوالات کو بھی ہم آپ کو نمبر دے دیں گے. آپ اس پر سوالات اپنے بھیج دیجیے گا یا ہم آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.